بندہ مومن نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی یہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ رب العالمین نے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی خود ہی وضاحت فرما دی۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر رب العالمین نے انعام فرمایا، فضل فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے۔ یہ ترجمہ قرآن کنز الایمان میں نے پیش کیا۔ اس وقت میرے پاس 2 تراجم اور ہیں، ان کی تو خیر ضرورت نہیں کہ وہ ترجمہ پیش کیا جائے، اس لیے کہ ترجمہ ایک ہی ہے جو میں نے پیش کیا ہے۔ البتہ یہ دوسری آیت صراط الذین انعمت علیہم کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر رب العالمین نے انعام فرمایا، اس کے حوالہ سے مفسرین کا اتفاق ہے، چاہے وہ وہابیہ کے مفسرون ہوں، دیابنہ کے ہوں، یا اہل السنہ والجماعہ کے مفسرین ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ انعام یافتہ لوگوں سے مراد 4 طرح کے لوگ ہیں جن کا رب العالمین نے سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 69 میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ہیں، ان لوگوں کو ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ فرمایا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ گویا کہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ یہ وہ تفسیر ہے جو تفسیر بالقرآن ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے اور دوسری آیت کی تفسیر تیسری آیت کر رہی ہے۔ پہلے اہدنا الصراط المستقیم کہ مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا، رب العالمین نے سیدھے راستے کے بارے میں خود ہی وضاحت فرما دی۔ صراط الذین انعمت علیہم کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر رب العالمین نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو 5ویں پارے میں رب العالمین نے سورۃ النساء میں فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ سیدھے راستے پہ، انعام یافتہ راستے پہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے راستے پہ چلیں گے، صدیقین کے راستے پہ چلیں گے، شہداء کے راستے پہ چلیں گے اور صالحین کے راستے پہ چلیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ ہے رب العالمین کے رفیق، یہ ہے رب العالمین کے دوست ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایسے دوست تو وہ سامنے لائے۔ وہابیہ کے پیشوا وحید الزماں حیدرآبادی غیر مقلد کا یہ حاشیہ اس وقت میرے سامنے ہے۔ اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ صدیق یہ صدق سے مبالغہ کا صیغہ ہے،
یعنی جو جملہ امور دین میں تصدیق کرنے والا ہو، اس کے دل میں کسی قسم کا خلجان اور تردد نہ ہو، اسے کہتے ہیں کہ وہ صدیق ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں سب سے پہلے سبقت کرنے کی وجہ سے آپ کا اسوہ جو ہے وہ نمونہ بنا، یہ امت کے لیے آئیڈیل ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ اس کے بعد مولا علی کے بارے میں جو لکھا اس سے تو خیر اہل علم اتفاق نہیں کرتے، لیکن یہ لکھا کہ مولا علی کا اسوہ ہے، وہ بھی امت کے لیے آئیڈیل بن سکتا تھا، لیکن اگر معنی یہ لکھا کہ بچپن میں ان کا اسلام ہے۔ حالانکہ مولا کائنات مولا علی کا جو اسوہ ہے وہ بھی امت کے لیے نمونہ ہے، اس لیے کہ بچپن میں اسلام ہے، لیکن شباب کو بھی پہنچے، بڑھاپے کو بھی پہنچے ان کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میرے صحابہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے صرف صدیق اکبر ہی نہیں، صرف مولا علی ہی نہیں، فاروق اعظم اور عثمان غنی جو ہے ان کی سنت بھی امت کے لیے آئیڈیل ہے، امت کے لیے نمونہ ہے، امت کے لیے نجات ہے۔ امت ان کی سنت پر بھی عمل کرے تو وہ جنت الفردوس کی طرف گامزن ہوگی۔